الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائر و بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 2 ہفتے کے انتظار کے بعد آج ہماری کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں سے جو سبق سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی 14-15 پوائنٹس بیان فرمائے ہیں آل ٹوگیدر، مسلمانوں کی سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، اور ان 14-15 پوائنٹس کے اندر جو 50% ہیں وہ آج کے رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ جو آج کا پہلا رکوع ہے تو اس میں 50% پوائنٹس اس میں بیان ہوئے ہیں اور کچھ اگلے رکوع میں بیان ہوں گے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ چارٹر ہے پورے کا پورا جو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کے بعد بیان فرمایا ہے۔ میں شروع میں بس آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی نظام اور سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں اس سے اچھا، اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ کوئی ماں باپ کے حوالے سے یا سوسائٹی کے حوالے سے کوئی نظام پیش کیا گیا ہو۔ اور خاص طور پہ جو آج کا ہمارا سبق ہے والدین کے رائٹس کے بارے میں، پیرنٹس کے رائٹس کے بارے میں، اس سے بہتر طریقے سے ایجوکیٹ کرنا یا بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنا دنیا کے نہ کسی مذہب میں ایسا ہو سکا ہے اور نہ کسی کے پاس یہ چیز موجود ہے سوائے اسلام کے۔ الحمدللہ کوئی کسر اللہ نے چھوڑی نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھا کوئی انداز ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ نے والدین کے حقوق اس رکوع کے اندر بیان فرمائے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو حصہ والدین سے متعلق ہے وہ ہم آج کے سبق میں کور کر سکیں گے، اور کچھ پوائنٹس جو ہے نا آج کے رکوع میں وہ ہم اگلے سبق میں لے جائیں گے، لیکن والدین سے متعلق جو حصہ ہے انشاءاللہ وہ آج کور ہو جائے گا۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے۔ یہ لفظ قضاء جو ہے نا یہ اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کیا۔ جو جج ہوتے ہیں ان کے لیے قاضی کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، تو قاضی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، قضاء سے ہی، اور اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پہلے لفظ کے اندر ہی سارا معاملہ کلیئر فرما دیا ہے کہ یہ تیرے رب کی کوئی تجویز نہیں ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے کوئی سجیشن نہیں ہے۔ جو تجویز اور سجیشن ہوتی ہے
اس میں سننے والے کو اختیار ہوتا ہے، اگر وہ مناسب سمجھے تو اس پہ عمل کر لے، اگر مناسب نہ سمجھے تو نہ عمل کرے۔ تو ایڈوائز اور تجویز اور سجیشن جو ہوتی ہے وہ آپشنل ہوتی ہے، جب آپ کو فائدہ محسوس ہو، اگر آپ مناسب سمجھیں تو عمل کر لیں، اور اگر آپ مناسب نہ سمجھیں تو چھوڑ دیں۔ اللہ نے گنجائش نہیں دی یہاں پہ، یہ نہیں فرمایا یہ تیرے رب کی ایڈوائز ہے، یہ تیرے رب کی تجویز ہے، یہ سجیشن ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے کے دو حصے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ نے کیا ہے وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی بھی سوائے اللہ کے۔ یہ فیصلے کا پہلا حصہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو یہاں بھی ایک اور لفظ بھی جو قضاء کے بعد استعمال ہوا ہے، اس کی میں تھوڑا سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ تو یعنی قرآن ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں ہر لفظ جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ فرمایا ہے، رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تیرے خالق نے فیصلہ کیا ہے، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تیرے مالک نے فیصلہ کیا ہے، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کا فیصلہ ہے یہ، تو کوئی بھی اور لفظ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں رب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، روزی دینے والا، سنبھالنے والا، نگرانی کرنے والا۔ تو اس لفظ کے اندر زیادہ کنیکشن اور تعلق پایا جاتا ہے بندے کے اور مالک کے درمیان۔ لفظ رب جو ہے نا، اس کے اندر زیادہ محبت پائی جاتی ہے، زیادہ اپنائیت پائی جاتی ہے، اور زیادہ کلوزنس پائی جاتی ہے۔ اللہ کہہ سکتے تھے تیرے خالق نے فیصلہ کیا ہے، تیرے مالک نے فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب اسے کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا کون ہے، کس نے فیصلہ کیا ہے، اور اگر کوئی محبت کرنے والی ذات ہوتی جو فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ میرا کوئی ویل وشر ہے، میرا کوئی خیر خواہ ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس فیصلے پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل کرے، کیونکہ اس میں غلطی نہیں ہوگی، خرابی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی اسی نیچر کو یہاں استعمال کیا ہے، اور ایک خاص تعلق ہے جو بندے اور مالک کے درمیان ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ تعلق ہے کہ وہ تیرا رب ہے، وہ تجھے روزی دیتا ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تجھے پالتا ہے، وہ تیری نگرانی کرتا ہے، وہ تمہیں سنبھالتا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ تیری خیر خواہی چاہتا ہے۔ تو رب کا لفظ جو ہے وہ باقی تمام الفاظ سے زیادہ پیارا ہے، اس کے اندر زیادہ تعلق پایا جاتا ہے بندے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت اس کے سوا تم کسی اور کے نہیں کرو گے۔ تو جتنی شکلیں بھی عبادت جن کو کہا جا سکتا ہو، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات جس کو آپ عبادت کہہ سکتے ہیں، جو شریعت کہتی ہے یہ عبادت ہے، تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ عبادت والا کوئی کام بھی اس میں اللہ کسی اور کا حصہ نہیں رکھتے، اللہ اس کو شیئر نہیں کرنا پسند کرتے۔ عبادت والے کوئی بھی کام ہوں گے وہ صرف اللہ کے لیے ہوں گے۔ اب اگلا جو فیصلے کا حصہ ہے وہ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے فوراً بعد، اپنا حق بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا حق بیان کیا ہے، والدین کو اگر لے آئے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک میسج تو یہ ہے
کہ اگر کسی کے احسان کی وجہ سے کسی کی عبادت کی جا سکتی ہو، کسی کے احسان کی وجہ سے کسی کی عبادت کی جا سکتی ہو، تو سب سے بڑا احسان ایک انسان پر اس کے ماں باپ کا ہے، جو اس کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں، جو ظاہری سہارے ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں، تمام جو رشتے ہیں، تمام جو تعلقات ہیں، ان میں سب سے بڑا جو تعلق ہے اور سب سے بڑا احسان ہے وہ تمہارے ماں باپ کا ہے جو تمہیں دنیا میں لائے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین اتنی بڑی ہستی کو بھی عبادت کے اندر شریک کرنا پسند نہیں فرماتے۔ اگر احسان کی وجہ سے کسی کی عبادت ہو سکتی ہو انسانوں میں سے، تو وہ ماں باپ کی ہے جو تمہیں دنیا میں لائے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ماں باپ کی بھی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ بھی احسان ہی ہوگا، حسن سلوک ہوگا، حسن سلوک۔ والدین کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ احسان کیا ہوتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو احسان کہتے ہیں کہ ہر وہ رویہ، ہر وہ لفظ جو تم ماں باپ کے لیے استعمال کرتے ہو، ہر وہ رویہ جو تم ماں باپ کے سامنے جو شو کرتے ہو، تو اس کے اندر اچھا سلوک محسوس ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ جب بھی تم کوئی ڈیل کرو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، جب بھی تم بولو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، جب بھی تم کچھ کرو گے اپنے ماں باپ کے لیے، تو لفظ بولنے میں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں، رویہ اختیار کرنے میں، ایٹیچیوڈ اختیار کرنے میں، ہر معاملے میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہ احسان، اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو میں آپ سے یہ بھی یہاں عرض کر دوں کہ روٹی کھلانا کافی نہیں ہے ماں باپ کو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو روٹی کھلاتے ہیں تو ہمارا تو احسان پورا ہو گیا۔ ماں باپ کو روٹی کھلا دینا کافی نہیں ہے۔ اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہو، لفظ بولو گے، رویے کا اظہار کرو گے، کچھ بھی کرو گے، تو ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ تم حسن سلوک کرو ان کے ساتھ۔ صرف روٹی کھلانا ان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس سے وہ کافی نہیں ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں قرآن کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کی فزیکل سچویشن بیان فرمائی ہے، ایک سینیریو پیش کیا ہے ہمارے سامنے۔ ماں باپ جوان بھی ہوں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کرنا ہوتا ہے۔ جوان ماں باپ ہوں نا تو پھر بھی اولاد کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس سچویشن کا ذکر کیا ہے جس میں اسپیشلی وہ حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تو تیرے پاس ہوں ان میں سے ایک یا دونوں، ان میں سے ایک ہو یا دونوں ہوں، تیرے پاس ہوں اور ان کو بڑھاپا آ جائے۔ عندک الکبر، کبر کا معنی بڑی عمر ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ ایک اور بھی اس کا معنی ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہے یہاں پہ جو قرآن نے بیان کیا، اس میں آتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو ان میں سے ایک یا وہ دونوں، اب اگلی بات کیا کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو بڑھاپے کی عمر میں بار بار ایسی صورتحال پیش آئے گی، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، ان کے اولڈ ایج کی وجہ سے، بڑھاپے میں طبیعت بدل جاتی ہے، ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہیں، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، معاملہ مشکل ہو جاتا ہے، لہذا بڑھاپے میں بندہ زیادہ تنگ ہو جاتا ہے خدمت کرتے کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو نہیں کہہ سکتے اف، تم اف نہیں کہہ سکتے ان کے سامنے۔
تو یہ اف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ جس میں ڈس لائکنیس شو ہوتی ہو. لفظ اف کہنا نہیں ہے مطلب اس کا کہ تم کو اف، ایسے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بیہیویئر تمہارا جس سے ڈس لائکنیس شو ہوتی ہو. تم اپنے ماتھے پہ ایسے بل ڈالو جس سے پتہ چلے کہ تم ناپسند کر رہے ہو ان کی کسی بات کو. کوئی ایسی چیز شو نہیں کرنی ان کے سامنے جس سے پتہ چلے کہ تم تنگ ہو، تم پریشان ہو، اور تم ناپسند کر رہے ہو ان کی کسی بات کو، اور تم جو ہے نا وہ تھک چکے ہو، تم بورنگ فیل کر رہے ہو، انوائڈ فیل کر رہے ہو، تمہیں غصہ آ رہا ہے، تمہیں پریشانی ہو رہی ہے. کوئی بھی ایسی چیز، ایسا کوئی رویہ شو کرنا جس سے ڈس لائکنیس فیل ہوتی ہو، تو فلا تقل لہما اف اس کے اندر آتا ہے یہ کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے، یعنی کوئی ایسا رویہ شو نہیں کر سکتے. بے شک زبان سے کچھ نہ کہو، لیکن اگر تم ایسی کوئی بات شو کرو گے جس سے محسوس ہوتا ہو کہ تم تنگ ہو چکے ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگلی بات جو ہوتی ہے نا، اف کے بعد والا جو رویہ آتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بات زبان سے نکل جاتی ہے، بندہ اپنے اندر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اگلی بات اللہ نے فرمائی ولا تنہرہما، تم ان کو جھڑک نہیں سکتے، تم ان دونوں کو جھڑک نہیں سکتے. اور بعض اوقات جو ہے نا یہ یعنی بندہ ماتھے پہ بال لاتا ہے نا، چہرہ جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم پریشان ہو یا تم پسند نہیں کر رہے ہو. اور کبھی کبھی جو ہے نا پھر سچویشن اس سے بڑھ جاتی ہے، اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ بات زبان پہ آ جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ زبان پہ نہ مت لانا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ناراضگی نہیں کرنی، ایسے الفاظ نہیں بولنے جن میں غصہ ہو. تو یہ اگلی منزل ہے. اور پھر تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے عزت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کرنی ہے. قولاً کریماً کا معنی ہوتا ہے نرم بات کرنا، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے، اس انداز سے ان سے بولنا ہے. تو یہ تین باتیں اللہ رب العالمین نے ان کے بڑھاپے کو مینشن کر کے ارشاد فرمائی ہیں. بعض کا بندہ تھک جاتا ہے ان کی بار بار کی فرمائشوں سے اور ان کی بار بار کی باتوں سے، اور بندہ ڈس لائک فیل کرتا ہے، وہ نہیں کرنا، اف شو نہیں کرنی. دوسری بات، بعض کا تنگ ہو کے باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں ولا تنہرہما، اور آپ ان کو جھڑک نہیں سکتے، غصے نہیں ہو سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی بولنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبت اور نرمی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ بات کرنی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اللہ، جو رب یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے چہرہ بناؤ، تمہارا چہرہ بدل جائے ان کے سامنے، جو رب اتنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ جھڑکنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جھڑکنے کے بارے میں مت سوچو، اور ان کے سامنے چہرے سے بھی شو مت کرو، اور جب بھی بولو محبت اور شفقت کے ساتھ بولو. اب کوئی ہے دنیا میں ایسا مذہب یا دین یا کتاب جو یعنی کوئی کسر چھوڑی ہے اللہ رب العالمین نے؟ اب میں جو ہے نا، میں نے جیسے عرض کیا تھا آپ سے کہ عندک الکبر ایک اور معنی بھی ہے اس کا. اب میں اس کی طرف آتا ہوں، ذرا الفاظ پہ غور فرمائیں. ایک تو یہ ہم نے معنی کر لیا نا اس کا کہ جب پہنچ جائیں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو، تو پھر اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے، نرم بات کرنی ہے. یہ تو ایک مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب اس کا لفظ کبر کا، یہ لفظ تکبر سے بھی نکلا ہے. کبر کا جو لفظ ہے نا، یہ تکبر بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر یہ اس کا معنی لیں گے تو پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے کسی ایک نے یا ان دونوں نے
ان کی کسی بات سے، ان کے کسی رویے سے اگر تمہاری ایگو ہرٹ ہو گئی ہو، کبر کا معنی آتا ہے تکبر اور غرور اور ایگو. بندے کی اپنی ایک ہوتی ہے نا، ہر بندے کی اپنے اپنے اندر ایک اس کی نفسانیت ہوتی ہے، اس کا نفس ہوتا ہے اس کے اندر، ہر بندے کے اپنے اندر ایک ایگو ہوتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی کسی بات سے تمہاری ایگو ہرٹ ہوئی ہو، تمہیں غصہ آ گیا ہو اور تمہارے تکبر کو انہوں نے بڑکا دیا ہو. تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تیری ایگو، تیری نفسانیت جو ہے، وہ تیرا نفس ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو ان کے سامنے. اگر ان کی کسی بات سے تیری ایگو ہرٹ ہوئی ہے تو منہ مت کھولنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ان صورتوں میں بھی جب ایگو ہرٹ ہوتی ہے نا تو لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ سچویشن ہی ایسی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے اور چہرہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور جب بھی بات کرو گے تو نرمی اور شفقت کے ساتھ بات کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے آدمی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا. تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ بڑا آدمی تمہارا کیا لگتا ہے، کون ہے یہ؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرے والد ہیں. آپ نے فرمایا اگر یہ تمہارے والد ہیں تو پھر میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، ذہن میں بٹھا لو. پہلی بات فرمائی، اگر یہ تیرے والد ہیں تو آگے آگے نہیں چلنا، پیچھے پیچھے چلنا ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا. دیکھیں ماں باپ کا ادب ہے نا. اگر یہ تیرے والد ہیں تو خیال رکھنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا. تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم کسی روم میں یا کمرے میں بیٹھے ہوں تو ماں باپ آ جائیں تو جگہ بنانی چاہیے. اگر جگہ ہو تو پھر بھی ان کو آفر کرنی چاہیے، یہ ان کا احترام ہے. فرمایا جگہ ہو پھر بھی ان کو آفر کرنا. اس سے احترام شو ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس سے. تو اللہ رب العالمین نے اس پہلی آیت میں یہ حسن سلوک کی پھر آگے کچھ وضاحت فرما دی کہ یہ جو اللہ نے فیصلہ کیا نا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو اس کی کچھ وضاحت فرما دی کہ حسن سلوک کیا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ ہوتا ہے حسن سلوک. تو اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ والدین مسلمان ہوں تو ایسے کرنا ہے اور والدین نان مسلم ہوں تو ایسے کرنا ہے. تو والدین کا جو مذہب ہے نا، اللہ نے وہ نہیں بیان کیا. ان کا جو بایولوجیکل تمہارا جو ہے نا وہ ماں باپ ہونا کافی ہے، اور رشتہ ہونا کافی ہے. ان کے مذہب کو اللہ خود ڈیل کر لیں گے. ان کی ذاتی زندگی وہ تمہارا رب پہ چھوڑ دو. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ تیرے ماں باپ ہیں تو تمہاری یہ ڈیوٹی تیرے رب نے لگا دی ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. وہ جانے اور ان کا رب جانے ان کی جو ذاتی زندگی ہے. اگر وہ ماں باپ ہوں اور کافر بھی ہیں اگر خدا نخواستہ، تو پھر بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. اور پھر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کے کیس میں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ماں باپ کے کیس میں آپ اتنا کریں جتنا آپ کل خود فیس کر سکتے ہیں. اس میں اللہ ادھار نہیں کرتے.
نقد سزا اس دنیا میں بھی ہوتی ہے اس کی، آخرت کی سزا الگ ہے، لیکن یہ دنیا بھی اللہ جانے نہیں دیتے، نقد سزا ہوتی ہے یہاں بھی۔ تو آج اتنا کرو جتنا کل تم خود فیس کرنے کے لیے تیار ہو۔ کل تمہیں بھی ماں باپ بننا ہے نا، تو ماں باپ کے کیس میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کو اللہ دنیا میں بھی جانے نہیں دیتے۔ تو جیسا تم چاہتے ہو کہ تیرے بچے تیرے ساتھ سلوک کریں، ایسے آج تم اپنے والدین کے ساتھ کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو پیش آیا تھا۔ تو ایک نوجوان بیٹا تھا، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی، اور وہ شکایت یہ تھی کہ میرے والد صاحب میری اجازت کے بغیر میرا مال استعمال کرتے ہیں، میرے پیسے میری چیزیں استعمال کرتے ہیں میری اجازت کے بغیر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شکایت پہنچی تو آپ نے بابا جی کو بلایا، اور جب بابا جی کو میسج ملا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے طلب فرمایا ہے، تو افسوس اور دکھ کے ساتھ بابا جی نے اٹھتے ہوئے اپنے دل کے اندر کچھ شعر کہے، زبان سے نہیں، دل کے اندر کہے۔ تو جبریل جو ہے نا بابا جی سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ وہ بابا جی آ رہے ہیں، تو آپ ان سے فرمائیے گا کہ پہلے وہ آپ کو سنائیں جو اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے، پہلے آپ ان سے وہ باتیں سنیں، وہ شعر سنیں جو اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے، یعنی اس نے دل میں کہے۔ جب وہ بابا جی آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات دہرائی کہ پہلے مجھے وہ سنائیں جو آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ تو بابا جی نے کہا سبحان اللہ، یعنی میرا رب وہ بھی سن لیتا ہے جو میرے کان بھی نہیں سنتے، تو میں نے تو اپنے دل میں کہا تھا جو کچھ کہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے میرا وہ بھی سنا۔ اور تفسیر قرطبی میں وہ شعر بھی لکھے ہوئے ہیں عربی زبان میں، تو میں ان کی تفصیلات کو چھوڑتا ہوں، میں خلاصہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بابا جی نے اٹھتے ہوئے کیا کہا تھا۔ تو انہوں نے افسوس کے ساتھ کہ میرے بیٹے نے نبی علیہ السلام سے میری شکایت کی ہے، دل میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیری بڑی خدمت کی ہے، تمہیں بچپن میں پالا ہے، اپنا خون دیا ہے، جب تم بیمار ہو جاتے تھے تو ہم بیمار ہو جاتے، ہمیں کھانا پینا بھول جاتا تھا، اور جب تم خوش ہوتے تھے تو ہماری بیماریاں ٹھیک ہوتی تھی، کھاتے تم تھے لیکن وہ ہمارے پیٹ میں جاتا تھا، تمہاری خوشی میں ہم خوش ہوتے تھے اور تمہاری پریشانی میں ہم پریشان ہو جاتے تھے، تو جب تم بیمار ہو جاتے تھے تو ہمیں نیند ختم ہو جاتی تھی، ہماری بھوک اور نیند ختم ہو جاتی تھی، تیرے مسکرانے سے ہمیں خوشی ملتی تھی اور ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی، تیرے خوش ہونے سے ہماری بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلایا ہے، اپنا خون دیا ہے تمہیں، زندگی دی ہے تمہیں، اور آج تم نے میری شکایت کر دی یہ مال کی وجہ سے۔ اور پھر بابا جی نے کہا کہ چلے ہم تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لوگ تو اپنے ضرورت مند پڑوسیوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے ہیں، پڑوسیوں کو بڑا ان کی مدد کر دیتے ہیں، ہم تو ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمیں تم اپنا پڑوسی سمجھ کے ہماری مدد کر دیتے۔ اور پھر بابا جی نے کہا کہ لوگ تو ضرورت مندوں کے ساتھ بڑا بڑا احسان کر دیتے ہیں، تو ہم تو تیرے گھر میں رہتے، تیرے ماں باپ ہیں، ہمیں ضرورت مند سمجھ کے ہم پہ احسان کر دیتے۔ تو بڑے یعنی دکھ والے الفاظ ہیں، تو بابا جی بھی رو رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی رو رہے تھے ان کی باتیں سن کے۔ اور پھر بابا جی نے کہا اس سے پوچھیں تو صحیح کہ میں جو مال لیتا ہوں اس کا، تو اس کی خالہ اور اس کی پھوپھی
اور اس کے باپ اپنی طرف اشارہ کیا، اس کے علاوہ بھی کسی کو دیتا ہوں۔ بابا جی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ رشتے جن کے ساتھ حسن سلوک یہ بھول گیا ہے، اور جن کی ضرورتوں کا خیال کرنا اس کی ذمہ داری ہے یہ بھول گیا ہے، اور میں اس کا مال اگر لیتا ہوں تو میں کوئی عیاشی نہیں کرتا ہوں، ضائع نہیں کرتا ہوں۔ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ اس کی خالہ، اس کی پھپھی اور اس کے باپ کے علاوہ بھی میں کسی کو دیتا ہوں۔ تو یہ ساری بات سن کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا یہاں پہ، وہ ایک پرنسپل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس نوجوان سے کہ انت و مالو کا لے ابی کا، انت و مالو کا لے ابی کا، یاد رکھنا تم بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، تم بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اگر ماں باپ کو ضرورت ہو نا تو اولاد کے مال میں سے اپنی ضرورت کے لیے بغیر پوچھے بھی لے سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اگلی بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے سامنے اپنے عاجزی کے پر بچھا کے رکھنا، ان دونوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے پر بچھا کے رکھنا۔ یہ ایک محاورہ آپ سمجھ لیں عربی زبان میں، پر بچھا کے رکھنے کا مطلب ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہنا، ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہنا۔ تو یہاں بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو آپ کے علاوہ، اگر کوئی اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا نہ ہو اور والدین کی اجازت نہ ہو، یعنی خود انہوں نے اجازت نہ دی ہو اور کوئی اور خدمت کرنے والا بھی نہ ہو، تو بیٹا یورپ میں نہیں رہ سکتا، بیرون ملک نہیں رہ سکتا۔ روزی تو رب نے دینی ہے نا، وہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ روزی دیں گے، لیکن ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر کوئی اور خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے اور ماں باپ کی اجازت نہیں ہے تو بیٹا ان کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہنا ہے آپ نے۔ ماں باپ کی اجازت ہو اور کوئی اور خدمت والا موجود ہو تو پھر بندہ کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں رہ سکتا ہے، اور وہ بھی نیت کرے کہ میں یعنی ان کی زندگی میں اسودگی لانے کے لیے اور ان کے جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے، ان میں کمی لانے کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ تو عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے پر بچھا کے رکھو، اپنے بازو تمہارے ہاتھ وہاں حاضر ہونے چاہیے خدمت کے لیے، اپنے ہاتھ، اپنے بازو، اپنی باڈی ہر وقت وہاں موجود رکھو، ان کی خدمت کے لیے تیار رہو۔ اور پھر اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ اور دعا بھی سبحان اللہ کیسی سکھائی اللہ رب العالمین نے کہ بچے جو ہیں نا وہ تو کبھی ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، بچے نہیں ماں باپ کا حق ادا کر سکتے، امپاسبل ہے۔ تو ماں باپ کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تو اللہ سے دعا کرو کہ یہ کہا کرو کہ اے میرے رب آپ ان دونوں پہ رحم فرما دیں، آپ ان دونوں پر رحم فرمائیں۔ تو یہی کوئی صورت ہو سکتی ہے کمپلسیشن کی، میں تو ریٹرن نہیں کر سکتا، تم نہیں کر سکتے تو رب سے گزارش کیا کرو، رب سے دعائیں مانگا کرو، قل یہ کہا کرو، مانگا کرو ربی اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پہ آپ اپنا رحم فرمانا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب تم ان کے لیے دعا کرو نا تو ان کی جو تمہارے بچپن میں جنہوں نے تیری خدمت کی ہے نا اس خدمت کا ریفرنس دیا کرو،
جب تم بچے تھے انہوں نے تیری خدمت کی ہے، تو اس خدمت کا ریفرنس دے کر اللہ رب العالمین سے درخواست کیا کرو اور کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ آپ ان دونوں پہ رحم فرمانا جس طرح انہوں نے میری خدمت کی ہے، مجھے پالا ہے جب میں چھوٹا تھا. کما ربیانی، جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے، میری دیکھ بھال کی ہے. ربیانی کا لفظ بھی رب سے نکلا ہے، اور یہاں بھی اس کا معنی یہی ہے، پالنے والا، نرچر کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا، محبت کرنے والا. یہ سارے رشتے جو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا جو تعلق ہوتا ہے نا اولاد کے ساتھ، اس کے لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے، رب والا. اور ربیبہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو، جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، سنبھالتی ہے، اس کو ربیبہ کہ وہ بھی رب سے نکلا ہوا ہے. اور لفظ تربیت جو ہے نا، یہ بھی اس کا مادہ اور روٹ ورڈ بھی رب ہی ہے. تربیت کا معنی بھی ہے آہستہ آہستہ سکھانا اس کو، اس کا روٹ ورڈ بھی رب ہے، ربا یو ربی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے رب ان دونوں پہ آپ اپنا رحم فرما دیں. اور پھر بچپن یاد کیا کرو، اللہ ان پہ رحم فرما دینا جب میں چھوٹا تھا نا، انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے. جب میں چھوٹا تھا تو اللہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے اور میرا بڑا خیال رکھا ہے، مجھے پالا پوسا ہے، مجھے نرچر کیا ہے، میری تربیت کی ہے. تو ان دنوں کا ریفرنس دے کے اب اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ آپ ان دونوں پہ رحم فرما دیں. یہ ہیں والدین کے حقوق جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں. کوئی ہے ایسا دنیا میں مذہب یا کوئی ایسا کتاب یا کوئی ایسا قانون جو اس سے بہتر بیان کر سکتا ہو؟ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آگے بڑھیں ذرا، کوئی کسر اللہ نے چھوڑی ہے؟ تو آج جو بیٹے تنگ پڑ جاتے ہیں نا ماں باپ سے، اور جو بہویں تنگ پڑ جاتی ہیں ماں باپ سے، تو میں بہو سے بھی عرض کرتا ہوں کہ کل آپ نے بھی ماں بننا ہے نا جی، آپ نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے نا، تو کل آپ نے بھی تو آپ کی بھی کسی نے خدمت کرنی ہے. آج آپ اچھی خدمت کریں گی تو کل اللہ رب العالمین کسی کو لگائیں گے، وہ آپ کی اچھی خدمت کریں گے. تو اگلی بات آپ سنیں ذرا، اللہ کیا کہتے ہیں، ربکم عالم بما فی نفوسکم، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے. یعنی لوگوں کے سامنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بندہ احترام کرتا ہے، اچھے اچھے الفاظ بولتا ہے، بڑا یعنی ڈپلومیٹک طریقے سے پیش آتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا میٹھا بن کے رہتا ہے، لیکن تنہائی میں نہ وہ لہجہ ہوتا ہے، نہ وہ خدمت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھنا، ربکم عالم بما فی نفوسکم، یہ سامنے سامنے کی باتیں نہیں ہیں، تیرا رب تمہیں خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے. اگر تم دل میں تنگی محسوس کرتے ہو اور اوپر اوپر سے اچھا بن رہے ہو تو تم رب سے چھپا نہیں سکتے. ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب سب جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. اور اگلی بات اللہ نے فرمائی، اللہ فرماتے ہیں ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، اچھے ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ رب العالمین جو ہمبل بن کے رہنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بخشنے والا ہے. اپنی ڈیوٹی سمجھ کے تم ماں باپ کی خدمت کرتے ہو نا، تو پھر اللہ کی بخشش کا تم بخشش کے حقدار بن جاؤ گے. ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم یقیناً اچھے ہو، اگر تم ہو نیک اور اچھے اور نیک نیتی سے سارا کچھ کر رہے ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو ایسے تابع دار لوگوں کو اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو والدین کی خدمت بخشش کا ذریعہ ہے، والدین کی خدمت بخشش کا ذریعہ ہے.
اور میری ایک گزارش میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا کہ آگے جو اس سے اگلی الفاظ ہیں نا وہ پھر یعنی اگلا حکم شروع ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، باقی یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سٹارٹ کریں گے۔ والدین کا چیپٹر یہاں تک ختم ہو گیا ہے، تو میں آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا جی ماں باپ کو ملنے چلے جاتے ہیں، شاید میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ آپ سے یہ بات کی ہو، لوگ جو اولاد ہوتی ہے، بچے جو ہیں ماں باپ کو ملنے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ نہیں رکھتے، ساتھ لے کے گھر نہیں جاتے، ملنے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر ساتھ لے کے گھر جائیں نا تو گھر میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ میں نے یہی بات پہلے کی ہے کہ اگر بہو کو پریشانی ہوتی ہے نا خامند کے ماں باپ سے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کل آپ پہ وقت آنا ہے۔ یہ تو امتحان ہوتا ہے رشتوں کے اندر، کسی کا تھوڑا لمبا ہے، کسی کا جلدی، کوئی پتہ نہیں کب کس نے چلے جانا ہے، تو اچھے طریقے سے یعنی اکاموڈیٹ کریں ان کو، بلکہ پریفر کریں اپنی زندگی کے اندر۔ دیکھیں جیسے لوگ اللہ کو ملنے آتے ہیں نا مسجد کے اندر، لوگ اللہ کو ملنے آتے ہیں مسجد کے اندر، اللہ کو ساتھ لے کے مسجد سے باہر نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کو ساتھ لیں گے نا، اپنے ساتھ رکھیں اللہ کو، تو پھر زندگی میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ پھر اللہ اگر بزنس میں بھی ساتھ ہو، اللہ سیاست میں بھی ساتھ ہو، اللہ سوشل لائف میں بھی ساتھ ہو، ہر جگہ اللہ ساتھ ہو، تو پھر تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو لوگ اللہ کو مسجد میں ملنے آتے ہیں تو مسجد میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مسجد کے باہر لوگ اللہ کو ساتھ لے کے جانا پسند نہیں کرتے کہ اللہ میرے ساتھ ہو ہر وقت، تو ادھر ہی کہتے ہیں ہم اللہ کو مل لیا مسجد کے اندر ہی، جیسے مسجد سے نکلتے ہیں تو رب کوئی اور بن جاتا ہے۔ میں سمجھنے کے لیے ساری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے ہی لوگ ماں باپ کو ملنے تو آ جاتے ہیں لیکن ساتھ نہیں رکھ سکتے، کہتے ہیں کہ ساتھ رکھے تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ آج اگر تم میں مسئلہ بنتا ہے نا تو کل کو کسی اور کو اس سے ڈبل مسئلہ بنے گا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ماں باپ کو اکاموڈیٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے ماں باپ کو پریفر کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اکاموڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر جو بالکل فضول قسم کا کونا ہے نا، جو فضول قسم کا کمرہ ہے، تو آپ وہ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں کہ رات کو اگر تو آپ کو کھانسی بھی آئے تو ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، تو یہ آپ نے اکاموڈیٹ کیا، گھر کے کسی کونے میں ان کو جگہ دے دی ہے۔ تو پریفر کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو اچھی جگہ ہوتی ہے آپ ماں باپ کو دیتے ہیں۔ تو آپ کے گھر کی جو سب سے بڑی برکت ہے، آپ کے گھر کی جو سب سے بڑی برکت ہے، جو بخشش کا ذریعہ ہے، جو رحمت کا ذریعہ ہے، تو اس کو آپ نے کارنر کیا ہوا ہے، کسی کونے میں پھینکا ہوا ہے، اگنور کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ گھر میں خوشیاں نہیں ہیں اور گھر میں رحمت نہیں ہے اور اللہ راضی نہیں ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آتی گھر میں کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، پتہ نہیں کسی نے کوئی جادو کر دی ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا، وہ سب کچھ ہم نے خود ہی کیا ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہم ماں باپ کو پریفر کریں گے تو کل کوئی اور ہمیں پریفر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ماں نے نا بچے کی شکایت کی اپنے بیٹے کی، وہ تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، بات نہیں مانتا، غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یہ وہ شکایت کی۔ حضرت عمر نے بلا لیا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو واٹر سکین ہوتی ہے نا، پانی والی مشک، پانی والا مشکیزہ جو ہوتا ہے نا واٹر سکین، تو فرمایا کہ پانی سے بھر کے نا، فرمایا اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے 1 ہفتہ، اور ڈے اینڈ نائٹ رکھنا ہے باندھ کے، اتارنا نہیں ہے، یہ سزا ہے تمہاری، اتارو گے تو میں تمہیں کوڑے ماروں گا، تو اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ لو۔ چھوٹی سی مشق تھی، تو نوجوان کو دیا کہ وہ باندھ لے پانی کے ساتھ، جس طرح آج کل گھروں میں نہیں ہوتی، یہ گرم پانی والی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس نے باندھ لی نوجوان نے، لیکن ظاہر ہے وہ پانی کی مشق جو ہے نا، وہ نہ بیٹھنے میں کمفرٹیبل تھا، نہ لیٹنے میں کمفرٹیبل تھا، تو شام کو عید اس نے زبان نکالی ہوئی تھی باہر، تنگ پڑا ہوا تھا، تو آ گیا، کہا میں نہیں کر سکتا،
تو میں تو اس نے زندگی جیرن کر دی ہے، نہ میں اچھے طریقے سے بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں لیٹ سکتا ہوں، نہ میں کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے، تو اس نے میرا آرام خراب کر دیا۔ تو 12 گھنٹوں میں ہی اس نے زبان نکالی ہوئی تھی اور آ کے معافی مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے بٹھا لیا، فرمایا کہ تم تو چند گھنٹے اس کو نہیں باندھ سکے، ایک ہفتہ کیا باندھنا تھا؟ تو تمہیں یاد ہے تیری ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے۔ یہ جو پانی کی مشق ہے نا، اس نے دن اور رات اسی کے ساتھ وہ سوئی ہے، اسی کے ساتھ وہ جاگی ہے، اسی کے ساتھ اس نے کام کیے ہیں، اسی کے ساتھ اس نے ساری موومنٹس کی ہیں اور اپنا خون دے کے اس کو پالا ہے۔ یہ جو مشق اس نے اپنے پیٹ کے اندر رکھی ہے نا، 9 مہینے تک اس کی خدمت کی، اس کو سنبھالا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی آسان کام تھا جو اس نے کیا تمہارے لیے؟ اپنی ماں کو تنگ نہ کرو، اپنی ماں کو پریشان نہ کرو، اس کے جو احسانات ہیں وہ تم بھول نہیں سکتے۔ تم چند گھنٹے نہیں باندھ سکے، اس نے تو 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، اس کے بعد پھر گودی میں اٹھا لیا تمہیں، اور 2.5 سال تمہیں گود میں رکھا ہے۔ تو ماں باپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔